ہندوستان ایک بہت بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہوا ہے. تقریباً 90 سال یہاں پر مصیبتیں اٹھائی ہیں، جس میں تقریباً 30,000 علماء کرام شہید ہوئے تھے. 1947 تک 30,000 علماء کرام. بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہے دلی سے لے کر کشمیر تک تقریباً راستے کے ہر جھاڑ پر، ہر درخت پر ایک ایک عالم کی لاش لٹکائی جاتی تھی. جو آزادی کا نعرہ لگائے اسے قتل کر دیا جاتا تھا. انڈمان نکوبار جیل بھیج دیا جاتا تھا. کئی علماء، کئی لوگ پوری زندگی وہاں پر کالا پانی کی سزا کاٹ کر ختم بھی ہو گئے. میرے عزیزوں، ان لوگوں کی قربانی ضائع نہ جائے. آج ہمیں یہ آزاد ہندوستان ملا ہے تو اس کی قدر کریں. یہاں پر میں ہندو مسلم سارے تمام برادریاں جتنی ہندوستان میں ہیں سب سے یہی کہوں گا کہ آپس میں اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے ہی میں ہندوستان کی بھلائی ہے، ورنہ ہندوستان کی ترقی پھر 50 سال پیچھے چلی جائے گی. اگر ہم آپس کے فسادات رائٹس کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کسی بھی شہر میں اگر فساد ہوتا ہے، رائٹس ہوتے ہیں، وہاں جو تباہی ہوتی ہے اس شہر کو دوبارہ سٹینڈ ہونے کے لیے پھر سے 10-15 سال لگ جاتے ہیں. جتنے گھر ٹوٹے، جتنی بربادیاں ہوئی، دوبارہ صحیح ہونے کے لیے اسے 10-15 سال لگ جاتے ہیں. اسی طرح ہندوستان میں اگر یہ مذہبی طور پر فسادات ہوئے تو اس کا نقصان پورا ملک کو ہوگا. ملک پھر 50 سال پیچھے چلا جائے گا اور پھر اس کو ترقی کرتے کرتے ایک زمانہ چلا جائے گا. اس لیے جو ہندو ہیں وہ بھی سمجھ لیں، جو سکھ ہیں اور عیسائی ہیں جو بھی ہندوستان میں جی رہے ہیں وہ سب سمجھ لیں کہ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا ایک ملک ہے. یہاں عافیت اور بھلائی اسی بات میں ہے کہ نہ تم انہیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں، یا کسی بھی طرح کے یہ بھید بھاؤ کے معاملات نہ ہو. ہندوستان نے جہاں ہم کو اذان پکارنے کی اذان پکارنے کی آزادی دی ہے، تمہیں اپنے مندروں میں عبادت کرنے کی بھی آزادی دی ہے. کرسچن کو اپنے ہاں عبادت کرنے کی آزادی ہے، گرودوارے میں اپنے عبادت کرنے کی آزادی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کمیونٹی والا اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرے، کوئی ایک دوسرے پر فورس نہ کرے. انشاءاللہ العزیز یہ اتحاد ہندوستان کو ایک دن دیکھنا پوری دنیا کا سپر پاور بنا کر کے رکھے گا. سپر پاور ہندوستان بن سکتا ہے صرف ہمارا یہ کمیونل رائٹس جو ہوتے ہیں، مذہبی فسادات یہ ختم ہو جائیں اور ہم ایسے لوگوں کے خلاف لڑتے رہیں گے، آخر تک لڑتے رہیں گے جو ہندوستان کی کرسی کو خراب کریں گے. ان سے ہمارا ہمیشہ وروध رہے گا. میرے عزیزوں، پہلی مرتبہ آج یہاں پر ہم سب جمع ہیں. میں زیادہ دیر آپ کا یہاں پر نہیں لوں گا. آپ کو دو چیزیں میں کہتا ہوں. دیکھیں، ایک آزادی ہے اور ایک پابندی ہے. آزادی ہے اور پابندی. 1947 میں آزادی ملی ہے، سب کو پتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں 1950 کو یہی ہماری ڈیموکریسی جب ترتیب پا گئی، جمہوریت اور اس کے لا بنائے گئے تو قانون بنا کر ہمیں دیا گیا، تو قانون پر عمل کرنے کی پابندی لگائی گئی. تو آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا، 1947 میں آزاد کر دیا اور پھر 1950 میں 1950 میں پھر قانون میں پابند کر دیا، پھر یہ کیسی آزادی؟ میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں آپ. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اقدار کے ساتھ، انسانی اصول کے ساتھ جینا اور دوسرے کی آزادی کو خراب نہ کرنا، یہ صحیح معنوں میں آزادی ہے. آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ننگا پھرتا رہے اور دوسرے کو تکلیف دے. وہ آزادی تو جنگلوں کی آزادی ہے، جانوروں کی آزادی ہے. میرے عزیزو، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک جو سمویدھان دیا گیا ہے وہ ڈسپلن مینٹین کر کے جو چلے گا وہی سب سے بہترین آزادی ہے. قانون کے خلاف جو بھی کرتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اصول عطا کیے، فرامین عطا کیے، اور یہ بھی فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. اس لیے دھوکہ دینا، رشوت دینا، یہ تمام چیزیں جو قانون کے ساتھ آج ہو رہی ہیں، ان سب سے آج ہمیں مکتی چاہیے، آزادی چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ 500,000 دے کر کے قانون توڑ دیں گے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے.
قانون کے رکھوالے بھی ایسا نہ کریں، ہندوستان کا کوئی شہری بھی ایسا نہ کرے، اس لیے کہ 500,000 دے کر کے اگر آپ نے قانون توڑ دیا تو گویا کہ آپ نے ہندوستان کے سمویدھان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ آگے آنے والی نسلیں پھر ڈسپلین کبھی مینٹین نہیں کر پائیں گی۔ اس لیے ہر ایک کو رشوت کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے، کرپشن کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے، کیونکہ کرپشن کے خلاف کھڑا ہونا ہی